الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم فعل ماضی کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ اس کی اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف پڑھیں گے اور بنانے کا طریقہ کیا ہے، فعل ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، ماضی قریب کسے کہتے ہیں، بعید کسے کہتے ہیں، انہیں کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ سب آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8، فعل ماضی اور اس کی اقسام۔ یہاں فعل ماضی اور اس کی اقسام بیان کریں گے۔ فعل ماضی کی تعریف: وہ فعل جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ جو فعل گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثلا ضربہ، مارا اس ایک مرد نے۔ یہاں پہ دیکھیں، ضربہ فعل گزشتہ زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں مارنے کے فعل کے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ فعل مارنا جو ہے، مارنے کا فعل، یہ گزشتہ زمانے میں واقع ہوا ہے۔ مارا اس ایک مرد نے، یعنی مار چکا ہے وہ، تو یہ زمانہ ماضی پہ دلالت کرتا ہے۔ اور فعل ماضی کسے کہیں گے؟ جو فعل گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ اب یہاں سے ماضی کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ فعل ماضی کی اقسام: فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی احتمالی، نمبر 5 ماضی تمنائی، نمبر 6 ماضی استمراری۔ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، ماضی قریب کسے کہتے ہیں، بعید کسے کہتے ہیں، تعریف اور مثال بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق کی تعریف: وہ فعل ماضی جس میں قرب و بعد کا اعتبار نہ ہو۔ قرب مطلب قریبی اور بعد مطلب دوری۔ وہ فعل ماضی جس میں قرب و بعد یعنی دوری اور نزدیکی کا اعتبار نہ ہو، جیسے نصارہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ اس ایک مرد نے مدد کی، تو مدد کرنا گزشتہ زمانے میں ہوا ہے، یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن گزشتہ زمانے میں کب ہوا ہے؟ تھوڑا زمانہ پہلے یا بہت زمانہ پہلے؟ کتنے وقت پہلے ہوا ہے؟ گزشتہ زمانے سے مراد کیا ہے؟ فوراً یا پھر کئی سال پہلے، 50 سال پہلے؟ تو یہاں پہ اس جگہ سے کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ نصرہ سے یہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ فعل زمانہ بعید میں واقع ہوا ہے یا زمانہ قریب، یعنی ماضی بعید میں واقع ہوا ہے، دور کے ماضی میں واقع ہوا ہے یا قریب کے ماضی میں واقع ہوا ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو جس ماضی میں قرب و بعد کا اعتبار نہ کیا گیا ہو اسے کہیں گے ماضی مطلق، جیسے کہ نصارہ، ضربہ وغیرہ۔ ماضی مطلق کیسے بنائیں گے؟ طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمے کو فتح دیں۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا کلمے کو اور لام کلمے کو فتح دیں۔ فا کلمہ کسے کہتے ہیں، لام کلمہ کسے کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا اور لام کلمے کو فتح دیں اور عین کلمے پر تینوں حرکات آتی ہیں، یعنی کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ۔ عین کلمے پر تینوں حرکات آتی ہیں، باب بدلتے رہیں گے تو حرکات بھی بدلتے رہیں گے۔ اگر باب ضربہ سے ہے تو ماضی میں فتح آئے گا، باب ضربہ سے ہے تو عین کلمے میں فتح آئے گا، سمیہ سے ہے تو عین کلمے میں کسرہ آئے گا، اور گرومہ سے ہے تو عین کلمے میں ضمہ آئے گا۔ یعنی عین کلمے میں تینوں حرکت آ سکتی ہیں، فتحہ، ضمہ، کسرہ، اور لام کلمہ فا کلمے میں ہمیشہ فتحہ آئے گا۔ ماضی میں لام کلمہ اور فا کلمے میں ہمیشہ فتحہ آئے گا،
تو بنانے کا طریقہ کیا ہوا کہ ثلاثی مجرد کے مصدر کے فا کلمے میں اور لام کلمے میں فتحہ دینا ہے، عین کلمے میں تو باب کے مطابق حرکت آئے گی، جو جس باب سے وہ فعل آئے گا اس باب کے مطابق جو حرکت آتی ہوگی عین کلمے میں وہی حرکت آ جائے گی۔ جیسے نصرا، نصرن سے نصرا، نصرن یہ مصدر ہے تو اس کے فا کلمے اور عین کلمے میں فتحہ دیا گیا۔ فا کلمہ نصرن میں کیا ہے؟ نون، اور لام کلمہ کیا ہے؟ را، تو فا کلمے اور لام کلمے میں فتحہ دیا گیا نون میں اور را میں، اور کیونکہ یہ باب نصرہ ہی سے ہے اور باب نصرہ میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، اس لیے اس کا عین کلمہ بھی مفتوح ہوا، تو اس طرح یہ نصارہ ہوا۔ شربن سے شریبہ، شریبہ فعل دیکھیں یہ شربن سے بنا ہے، اور شربن مصدر ہے، مصدر کے فا کلمے کو یعنی شین کو اور با کو فتحہ دیا گیا، کیونکہ یہ باب سمیعہ سے ہے اس لیے را کو یعنی جو عین کلمہ ہے اس کو کسرہ دیا گیا، تو اس طرح یہ شربن سے شریبہ ہو گیا۔ اور شرافتن سے شروفہ، یہاں پہ دیکھیں شرافتن سے، شرافتن میں فا کلمہ کیا ہے؟ شین، اس کو فتحہ دیا گیا، اور لام کلمہ کیا ہے؟ فا، اس کو بھی فتحہ دیا گیا، اور عین کلمہ جو را ہے کیونکہ یہ باب کرما سے ہے اور کرما میں ماضی میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے عین کلمے کو ضمہ دیا گیا تو شروفہ ہوا۔ یہ ہے ماضی مطلق بنانے کا طریقہ۔ ماضی قریب کسے کہتے ہیں اور اس کی بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کو بنانے کا دیکھیں۔ وہ فعل جو ماضی قریب میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، ماضی قریب میں کوئی کام ہوا ہو اس پر کوئی فعل دلالت کرے اسے کہیں گے ماضی قریب۔ جیسے قد ضربا، ابھی مارا اس ایک مرد نے، قد ضربا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی مارا اس ایک مرد نے، یعنی ابھی بھی مارا ہے، زمانہ قریب میں مارا ہے۔ قد ضربا، ابھی مارا اس ایک مرد نے۔ بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق سے پہلے قد لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے۔ ماضی مطلق سے پہلے، ماضی مطلق کیسے بنا کہ فا کلمے کو اور لام کلمے کو فتحہ دیں، مصدر کے فا اور لام کلمے کو فتحہ دیں، اور عین کلمے میں تو تینوں حرکت آ سکتی ہے، تو اس کے شروع میں ماضی مطلق بنانے کے بعد ماضی مطلق کے شروع میں قد اگر لگا دیں تو وہ پھر ماضی قریب بن جائے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ضربہ یہ ماضی مطلق ہے، اس سے پہلے ہم نے قد لگا دیا تو قد ضربہ ہو گیا، تو یہ ماضی قریب بن گیا۔ یہ بنانے کا طریقہ ہو گیا۔ اب دیکھیں فعل ماضی بعید کسے کہتے ہیں اور بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ فعل جو ماضی بعید میں کسی کام کے پائے جانا پر دلالت کرے، جو فعل ماضی بعید میں کسی کام کے پائے جانا پر دلالت کرے اسے ماضی بعید کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال جیسے کانا جاء، آیا تھا وہ ایک مرد، آیا تھا یعنی کافی دنوں پہلے، تو یہ ہو گیا ماضی بعید کی مثال۔ نوٹ میں بتا رہے ہیں کہ کانا کا صیغہ ماضی کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ ماضی کا صیغہ جس طرح بدلتا رہے گا اسی طرح کانا کا صیغہ بھی بدلتا رہے گا۔ جیسے کانا ضربا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ضربا ہے تو کانا بھی واحد رہے گا، اور جب ضربا کا صیغہ بدلے گا، تثنیہ کا صیغہ لائیں گے، کانا ضربا تو الف کے ساتھ چلائیں گے نا، تو کانا بھی تثنیہ ہوگا، کانا ضربا اس طرح، اور اگر جمع لائیں گے تو کیا ہوگا؟ کانو ضربو، یعنی کانا کا صیغہ فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق سے پہلے کانا کا اضافہ کرنے سے ماضی بعید بن جاتا ہے۔ ماضی مطلق سے پہلے بس کانا بڑھا دینا ہے تو ماضی بعید بن گیا۔ جیسے ضربہ سے کانا ضربہ، مارا تھا اس ایک مرد نے۔ نمبر 4، ماضی احتمالی کی تعریف۔ ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانا میں شک پر دلالت کرے، یعنی زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانا پر شک ہو، اس پر جو فعل دلالت کرے اسے کہیں گے ماضی احتمالی۔ احتمال کا مطلب شک وغیرہ ہوتا ہے، یہاں پہ احتمال ہے کہ ایسا ہو، یعنی شک ہے کہ ایسا ہو، اس طرح کہا جاتا ہے۔
تو فعل ماضی احتمالی اسے کہتے ہیں جو زمانہ ماضی میں کسی کام کے پائے جانے میں شک پر دلالت کرے، جیسے لعلہ ضربا، شاید مارا ہوگا اس ایک مرد نے، لعلہ ضربا شاید مارا ہوگا اس ایک مرد نے، یعنی یہاں پہ شک کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ شاید مارا ہوگا اس ایک مرد نے۔ اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں، کیونکہ شک پایا جا رہا ہے، اسے ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بنانے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح بناتے ہیں اس کو؟ ماضی مطلق کے شروع میں لعل، لعلما یا یکونو کا اضافہ کرنے سے ماضی احتمالی بن جاتا ہے۔ یعنی ماضی احتمالی بنانے کے لیے 3 صیغے ایسے ہیں کہ اگر ہم ماضی مطلق سے پہلے لگا دیں گے تو یہ ماضی احتمالی بن جائے گا۔ لعل لگائیں، ماضی مطلق کے شروع میں لعل لگائیں تب بھی ماضی احتمالی بن جائے گا۔ ماضی مطلق کے شروع میں لعل ما لگائیں تب بھی ماضی احتمالی بن جائے گا۔ ماضی مطلق کے شروع میں یکونو لگائیں تب بھی ماضی احتمالی بن جائے گا۔ یعنی 3 جو صیغے ہیں لعل، لعلما، یکونو، انہیں ماضی مطلق کے ان میں سے کسی کو بھی اگر ماضی مطلق کے شروع میں لگا دیں تو وہ ماضی احتمالی بن جائے گا۔ جیسے قرأ سے لعلما قرأ، قرأ یہ ماضی مطلق ہے، اس سے بنیں گے کس طرح؟ لعلما قرأ، شاید پڑھا ہو اس ایک مرد نے، یہاں پہ لعلما لگا کر کے ماضی احتمالی بنایا گیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، یکونو قرأ، شاید پڑھا ہو اس ایک مرد نے۔ نوٹ، یہاں پہ نوٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر لعل کا اضافہ کیا جائے تو اس کے بعد ایک اسم منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی۔ جیسے فعل سے لعل زیدن فعل، یعنی فعل سے اگر ہمیں ماضی احتمالی بنانا ہے تو اس طرح کہیں گے، لعل زیدن فعل کہیں گے یا لعلہ فعل، یعنی لعل کے بعد ایک اسم منصوب لائیں گے یا ایک ضمیر لائیں گے۔ پہلی مثال میں اسم منصوب ہے، جیسے لعل زیدن فعل، یہاں پہ زیدن اسم منصوب ہے جو کہ لعل کے بعد ہے۔ اور دوسری مثال جہاں پہ ضمیر ہو، لعلہ فعل، یہاں پہ لعل کے بعد ہو ضمیر ہے، ہا ضمیر ہے جو اس کے آخر میں ہے، اور اس کا جو ضمیر ہوگی یہ بدلتی رہے گی، صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی۔ اگر جمع کا صیغہ لائیں یا پھر تثنیہ کا صیغہ لائیں تو لعلہما فعل کہیں گے، لعلہما فعلا الف کے ساتھ، لعلہما فعلا۔ اور اگر جمع کا صیغہ لائیں تو کہیں گے لعلہم فعلوا، اس طرح یعنی ضمیر بھی بدلتی رہے گی اور صیغہ بھی بدلتا رہے گا۔ جب بھی ماضی کا صیغہ بدلتا رہے گا تو اس وقت لعل کے ساتھ جو ضمیر متصل ہوگی وہ بھی بدلتی رہے گی۔ اب دیکھیں فعل ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ فعل ماضی جو کسی کام کی خواہش یا آرزو پر دلالت کرے، جو فعل ماضی کسی کام کی خواہش پر، آرزو پر دلالت کرے اسے فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ تمنا جانتے ہیں خواہش کو کہتے ہیں، میری تمنا یہ تھی کہ میں مدینہ جاؤں وغیرہ وغیرہ کہتے رہتے ہیں۔ تمنا کیونکہ خواہش کو کہتے ہیں، آرزو کو کہتے ہیں، تو فعل ماضی تمنائی اسے کہتے ہیں جس میں خواہش کی گئی ہو، آرزو، یعنی جو فعل آرزو اور خواہش پر دلالت کرے اسے ماضی تمنائی کہیں گے۔ مثال دیکھیں، جیسے لیتہ ضربا، کاش وہ مارتا ایک مرد، کاش وہ مارتا ایک مرد، یہاں پہ مارنے کی تمنا کی گئی ہے تو یہ کیا ہوا، ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ماضی مطلق کے شروع میں لیتا یا لیتما کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ ماضی مطلق کے شروع میں لیتا کا اضافہ کریں یا لیتما کا اضافہ کریں تو وہ ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ جیسے نصرہ سے لیتما نصرہ، کاش مدد کرتا وہ ایک مرد۔ نوٹ، یہاں بھی وہی بیان کر رہے ہیں کہ لیتا کا صیغہ جو ہے اس کے لیتا کے صیغے کے بعد لعل کی طرح ایک اسم منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اگر لیتا کا اضافہ کیا جائے تو لعل کی طرح اس کے بعد بھی ایک اسم منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی۔ جیسے فعل سے لیتا
زیدن فعلا، یہ اسم منصوب کی مثال ہے، یعنی لیتا کے بعد اسم منصوب ہے۔ فعلا تھا، فعلا سے ہم جب ماضی تمنائی بنائیں تو لیتا لائے، کیونکہ لیتا جب بڑھاتے ہیں تو اس کے بعد اسم منصوب یا ضمیر کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے زیدن کو لایا۔ کیا ہو گیا؟ لیتا زیدن فعلا، کاش کرتا زید، یا لیتہو، یہ اس کی مثال ہے جس میں ضمیر لایا گیا ہے، لیتا کے بعد ضمیر لایا گیا ہے۔ لیتہو فعلا، کاش کرتا وہ ایک مرد، اس میں بھی وہی ضمیر کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ضمیر بھی بدلتی رہے گی۔ اور فعل ماضی کی آخری قسم ہے ماضی استمراری، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ماضی استمراری کی تعریف: وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرے، کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرے، یعنی ماضی میں کسی کام کے مسلسل طور پر پائے جانے پر دلالت کرے، اسے کہیں گے ماضی استمراری۔ جیسے کانا یضربو، مارتا تھا وہ ایک مرد، یعنی ایک مرتبہ مارا نہیں تھا بلکہ مارتا تھا وہ ایک مرد، تو ماضی استمراری استمرار پر یعنی مسلسل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جو فعل ماضی مسلسل ہونے پر، استمرار پر دلالت کرتا ہے اسے فعل ماضی استمراری کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ فعل ماضی کے شروع میں کانا کا اضافہ کرنے سے فعل مضارع کے شروع میں، فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ جیسے یضربو سے کانا یضربو، یضربو فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں ہم نے کانا کا اضافہ کیا تو ماضی استمراری بن گیا، تو کیا معنی ہوگا؟ مارا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ یہاں سے نوٹ میں کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں اور تنبیہ میں کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں جو ضروری باتیں ہیں، سماعت فرمائیں۔ نوٹ: کانا کا صیغہ فعل مضارع کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہے گا، یعنی یہاں پہ کانا کا صیغہ ماضی استمراری میں مضارع کے صیغے کے بدلنے کے ساتھ بدلتا رہے گا۔ تنبیہ: نمبر 1، ماضی بنانے کے مذکورہ 12 طریقوں سے یہ بات واضح ہے کہ ماضی مطلق اور ماضی استمراری کے علاوہ باقی تمام ماضی فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے بنائی جاتی ہے، یعنی ماضی مطلق اور ماضی استمراری کے علاوہ جتنے بھی ماضی کی قسمیں ہیں وہ سب کے سب ماضی مطلق مثبت معروف سے بنائی جاتی ہیں، جبکہ ماضی مطلق مصدر سے اور ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہے۔ ماضی مطلق کو کس سے بناتے ہیں؟ مصدر سے۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھا کہ مصدر کے شروع میں فا اور لام کلمے میں فتحہ دیں اور لام عین کلمے میں جو تینوں حرکت آ سکتی ہیں، اس طرح ماضی مطلق بناتے ہیں۔ اور آپ نے سب سے آخر میں پڑھا کہ ماضی استمراری کس طرح بناتے ہیں؟ مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ تو یہ جو دو قسم ہیں ماضی کی، ماضی مطلق اور ماضی استمراری، یہ ماضی دونوں فعل ماضی مطلق بنتا ہے مصدر سے اور ماضی استمراری مضارع سے بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ماضی کی اقسام ہیں وہ تمام کے تمام ماضی مطلق سے بنتے ہیں، ماضی مطلق مثبت معروف سے بنتے ہیں۔ نمبر 2، مذکورہ 12 طرق یعنی طریقوں کے مطابق ہر ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا، یعنی جو طریقے بھی بیان کیے گئے کہ ایسا کریں تو ماضی کا صیغہ بن جائے گا، تو اس سے جب ہم اس طرح بنائیں گے کون سا صیغہ بنے گا؟ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کس صیغے کے لیے بیان کیا گیا ہے، کون سے صیغے کے لیے بیان کیا گیا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طریقے پر اگر ماضی کو بنایا جائے تو ہر ایک کا مثبت معروف کا صیغہ بنے گا، ہر ایک کا مثبت معروف کا صیغہ بنے گا، مثبت معروف مذکر کا صیغہ بنے گا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مذکورہ 12 طرق کے مطابق ہر ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب بنے گا۔ نمبر 3، مثبت مجہول بنانے کے لیے سوائے ماضی استمراری کے ان میں سے ہر ایک فعل کے فا کو ضمہ اور عین کلمے کو کسرہ دیتے ہیں، یعنی اگر ہمیں ماضی مجہول بنانا ہو، ماضی مجہول بنانا ہو، مثبت مجہول بنانا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ ماضی استمراری کے علاوہ میں، ماضی استمراری کا طریقہ الگ ہے، ماضی استمراری کے علاوہ میں جو ماضی کی اقسام ہیں ان میں اگر ہمیں مثبت مجہول بنانا ہو تو کیا کرنا ہوگا کہ فا کلمے کو ہم ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو کسرہ دیں گے تو ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے ضربہ سے ضریبہ، ضربہ میں فا کلمہ ضاد ہے
اس کو ہم ضمہ دیں، اور جو عین کلمہ ہے را اس کو کسرہ دیں، تو ضربہ سے ضربہ یہ فعل ماضی مجہول ہو گیا۔ جبکہ ماضی استمراری میں علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمے کو فتحہ دیتے ہیں، یعنی اگر ماضی استمراری سے مجہول بنانا ہو تو علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور عین کلمے کو فتحہ دیں گے۔ جیسے دیکھیں کانا یضربو سے کانا یضربو، کانا یضربو میں جو یا ہے یہ علامت مضارع ہے، اس کو ضمہ دیے، اور عین کلمہ جو را ہے اس کو فتحہ دیے، تو کانا یضربو سے کانا یضربو ہو گیا۔ یہ ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بیان کیے۔ نمبر 4، ان میں سے ہر ایک کو منفی بنانے کے لیے فعل ماضی کے صیغے سے پہلے حرف نفی ما یا لا کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی ہر قسم سے پہلے ما کا اضافہ کریں یا لا کا اضافہ کریں تو اس طرح یہ منفی بن جاتا ہے۔ اگر ہمیں منفی بنانا ہو تو ان اقسام سے پہلے ما کا یا لا کا اضافہ کر کے منفی بنائیں گے۔ دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے ضربہ یا ضربہ سے ما ضربہ یا ما ضربہ، چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، ماضی معروف ہو یا ماضی مجہول ہو، اور یہ 6 اقسام میں سے کوئی بھی ہو، انہیں اگر ہم منفی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں کیا کرنا ہے، ہمیں حرف نفی یعنی ما یا لا کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے ضربہ سے ضربہ، یہ فعل معروف کی مثال ہے، فعل معروف سے منفی بنایا گیا ہے۔ ضربہ یا ضربہ سے ما ضربہ یا ما ضربہ، ضربہ فعل معروف ہے، اس سے بنایا گیا ہے ما ضربہ، اور ضربہ یہ فعل مجہول ہے، اس سے بنایا گیا ہے ما ضربہ۔ وہی جیسے ضربہ یا ضربہ سے ما ضربہ یا ما ضربہ، کانا یضرب یا کانا یضرب سے ما کانا یضرب یا ما کانا یضرب وغیرہ۔ نمبر 5، پھر ان تمام صیغوں میں واحد تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث غائب اور حاضر متکلم کی علامات و ضمائر داخل کر کے 14 صیغوں کی گردان مکمل کی جاتی ہے۔ یعنی تو یہاں پہ تو ایک صیغہ بنانے کا طریقہ بیان کیے ماضی واحد مذکر غائب کا، تو اس کے علاوہ جو صیغے ہیں انہیں کس طرح بنائیں گے، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے آخر میں جو علامت ہیں تثنیہ کی اور جمع کی، مذکر و مؤنث کی جو علامت ہیں، غائب حاضر متکلم کی جو علامات ہیں، انہیں داخل کر کے، ان ضمیروں کو داخل کر کے ماضی کے آخر میں اس طرح 14 صیغوں کو مکمل کریں گے، پورا کریں گے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ماضی کی ہر ایک قسم سے 4 طرح کی گردانیں بنیں گی۔ ابھی جو تفصیل بیان کیے، اس تفصیل سے کیا معلوم ہوا کہ ماضی کی ہر ایک قسم سے 4 طرح کی گردانیں بنیں گی۔ دیکھیں نمبر 1 کیا ہے، ماضی مثبت معروف، ایک گردان بنے گی ماضی مثبت معروف کی، ایک گردان بنے گی ماضی مثبت مجہول کی، اور ایک گردان بنے گی ماضی منفی معروف کی، اس طرح ایک گردان بنے گی ماضی منفی مجہول کی۔ نیز ہر فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ہر فعل میں 14 صیغے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی فعل رہے اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں، وہ ماضی قریب رہے بعید رہے کچھ بھی رہے، اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 صیغے متکلم کے، ایک واحد مذکر و مؤنث کے لیے اور ایک تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ یعنی ہر فعل میں 14 صیغے ہوتے ہیں، 3 غائب کے لیے، مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، اس طرح یہ 12 ہو گئے، اور 2 صیغے ہوتے ہیں متکلم کے لیے۔ ایک صیغہ جو ہوتا ہے یہ واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور ایک صیغہ ہوتا ہے جو تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ نمبر 6 میں دیکھیں، یہ بھی یاد رہے کہ ثلاثی مجرد سے ماضی معروف 3 اوزان پر آتا ہے، ثلاثی مجرد سے ماضی معروف 3 اوزان پر آتا ہے۔ نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فعیلا، نمبر 3 فعولا، اور ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے فعیلا، یعنی ثلاثی مجرد سے ماضی مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے، کس پہ، فعیلا کے وزن پر، اور ماضی معروف 3 وزن پر آتا ہے، فعلا، فعیلا، فعولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔